انہی عورتوں میں سے جن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بات بن جاتی ہے، یہ شریعت کی طرف سے کوئی واجب اور فرض حکم نہیں ہے جو بات میں بتانے جا رہا ہوں، اس کا دنیا نے بڑا مذاق بنایا۔ اگر آپ کی بات بن جائے آپس میں راضی مرضی سے، دونوں پریوار کے لوگ راضی ہو جائیں، تو آپ اپنے کزن سے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ شادی کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کی پھوپھی کی لڑکی، آپ کے ماموں کی لڑکی، آپ کی خالہ کی لڑکی اور آپ کے چچا کی لڑکی، ان رشتوں میں سے اگر کسی جگہ آپ کا کوئی رشتہ ہوتا ہے اور آپس میں بات بن جاتی ہے، تو آپ کے لیے کرنا کیا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے وہاں اس کا رواج نہیں ہے۔ بعد میں لوگوں نے بڑا طوفان کھڑا کیا کہ یہ مسلمان تو کیسے ہوتے ہیں، اپنی بہنوں سے کیا کر لیتے ہیں؟ شادی۔ بھیا شریعت نے ان کو بہن نہیں کہا، اسلام نے بہن نہیں کہا۔ جہاں ان عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی، وہاں قرآن کریم نے بہنوں کے لفظ استعمال نہیں کیے، بلکہ لفظ استعمال کیے تمہاری پھوپھی کی لڑکی۔ اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے تمہاری پھوپھی ذات بہن ہے، نہیں کہا تمہارے چچا کی لڑکی، وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک، تمہارے ماموں کی لڑکی، وبنات خالاتک، اور تمہاری خالہ کی لڑکی۔ اللہ نے لفظ استعمال نہیں کیا بہنوں کا۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو حرام کیا کہ زندگی میں ان رشتوں سے تم کبھی نکاح نہیں کر سکتے، وہاں ان لفظوں کا استعمال کیا۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی۔ قرآن کی تعبیر دیکھیں آپ، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی، وخالاتکم، اور تمہارے اوپر تمہاری خالائیں حرام کر دی گئی، خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے، وبنات الاخ، اور تمہارے اوپر تمہاری بھتیجیاں حرام کر دی گئی، وبنات الاخت، اور تمہارے اوپر تمہاری بھانجیاں حرام کر دی گئی، یعنی بہن کی لڑکی، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری رضائی مائیں تمہارے حرام کر دی گئی، واخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں بھی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی۔ یہ پوری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان عورتوں کی بیان کی، اور بھی آگے دو تین تذکرے ہیں جو جن سے نکاح آپ نہیں کر سکتے۔ انہی میں سے ایک چیز کو اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دو سگی بہنوں کو بھی آپ اپنے نکاح میں اکٹھا نہیں رکھ سکتے۔ سگی خالہ اور بھانجی کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کی خالہ سے بھی آپ نکاح ایک وقت میں نہیں کر سکتے، اس کی پھوپھی کو آپ اپنے نکاح میں ایک وقت میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ عارضی اسباب تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کے بنانے والے، ساری مخلوق کے بنانے والے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کن چیزوں کو مجھے حلال کرنا ہے، کن چیزوں کو مجھے حرام کرنا ہے۔ جن چیزوں کو حرام کرنا تھا ان کو حرام کر دیا، جن چیزوں کو حلال کرنا تھا ان کو حلال کر دیا۔ نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان قریبی رشتہ داروں میں نکاح کی اجازت دینا، مطلب اس نکاح کو آسان بنانا۔ اب دیکھیں کہ ہمارے وہاں اس نکاح کے آسان ہو جانے کی وجہ سے برائیاں اور خرافاتیں دیگر لوگوں کی بنسبت بہت کم ہیں۔ ہمارے وہاں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی بھی انسان نے کتنا ہی گیا گزرا ہو، آج تک تاریخ میں یہ کوئی بات نہیں ملتی کہ کسی سگے بھائی نے اپنی سگی بہن سے نکاح کر لیا، شادی کر لی، نہیں ملتی، ہے ہی نہیں، کلچر میں ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان چاہے اپنی ذات کے اعتبار سے کتنا ہی گیا گزرا اور بے غیرت ہو، لیکن اس کے جو خونی رشتے ہیں ان میں فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا رکھ دی ہے؟ غیرت رکھ دی ہے۔ اس کی غیرت اس کو یہ بات گوارا کرنے نہیں دیتی کہ وہ اپنی بہن سے کیا کر لے؟ شادی کر لے۔ دیگر مذاہب نے اتنی پابندی لگائی کہ جہاں رشتہ ہو سکتا تھا، شادی ہو سکتی تھی، ان کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا۔ ان کے وہاں یہ ہوا کہ بعض مرتبہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے، سوشل میڈیا پر چیزیں آتی ہیں کہ سگے بھائی نے سگے بہن سے شادی کر لی، کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں، پھیرے پڑ لیے اس نے مندر میں جا کے۔ ابھی چند دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھا، خود باپ نے دو اپنی سگی بیٹیوں سے شادی کر لی۔ ایسی بے شمار مثالیں، سسر نے بہو سے شادی کر لی، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے وہاں چیزیں نہیں ہیں، ہمارے وہاں یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک مرتبہ کسی سے نکاح ہو گیا، اگرچہ آپ کی رخصتی نہیں ہوئی، تو آپ کے اوپر آپ کی ساس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام۔ اب کوئی یہ کہے کہ میرے تو صرف نکاح ہوا تھا، شادی ہوئی تھی، میں نے اپنی بیوی سے ملاقات تھوڑی کی، نہیں، آپ کا نکاح ہو گیا، اب وہ آپ کے ماں کے درجے میں ہو گئی، اب آپ زندگی بھر کبھی بھی اپنی ساس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ آپ کے بیٹے کا نکاح کسی لڑکی سے ہو گیا اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، لڑکے کے باپ کے لیے وہ لڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، بیٹی کے درجے میں ہو گئی، زندگی بھر اس سے کبھی بھی نکاح۔ ایسا نظام ہمیں شریعت نے دیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شریعت نے ہمارے لیے نکاح کو آسان سے آسان تر بنایا،
کہ جتنا ممکن ہو سکے اس نکاح کو آپ کیا کریں، آسانی کے ساتھ انجام دے دیں۔ اس کے لیے ذات پات جتنے بھی چیزیں ہو سکتی تھی ان تمام چیزوں کو سائڈ رکھ کے صرف ایک چیز کو فوکس کرا کہ آپ کا اسلامی رشتہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ باقی اور دوسری چیزیں اتنی اہم اور ضروری نہیں ہیں۔ اگر آپ کا جوڑ بیٹھ جاتا ہے اور مناسب رشتہ آپ کو مل جاتا ہے دینداری کے بنیاد پر، تو آپ اپنے رشتے کو کیا کر دیں، بچوں کے دے کر دیں۔